فتح شیر کبریا جان مصطفیٰ زوج سیدہ فخر انبیاء رکن لولیا در حلتا. اکثر ہم لوگ ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، پیرانے پیر ہمارے. جب بھی کوئی پوچھتا ہے آپ کے پیر کون ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پیر غوث اعظم. تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ طریقت قادریہ کا لب لباب کیا ہے. طریقت قادریہ میں غوث پاک نے آخر ایسی کون سی تعلیم دی کہ جس کی وجہ سے یہ سلسلہ اتنا مشہور ہوا. میں حضرت غوث پاک کی درجگاہ کا ایک ادنا سا طالب علم آپ لوگوں کو یہ بتانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت کے لیے صرف کر دی. ہاتھ پیر چومانے کے لیے نہیں. رسول اللہ کی شریعت مطہرہ، ان کے علم دین شریف کی تبلیغ اور اشاعت میں غوث پاک نے اپنی زندگی کو خرچ کر دیا، صرف کر دیا. اور ان کے درس کا جو نچوڑ ہوا کرتا تھا وہ کیا معلوم ہے؟ جب ان کے مرید، ان کا حلقہ ان کے ارد گرد مدرسہ قادریہ میں بیٹھا کرتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غوث پاک کا جو مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ قادریہ. اور مدرسہ قادریہ غوث پاک کی آمد سے پہلے وہ مدرسہ نظامیہ تھا، یعنی جہاں پر حضرت امام حجت الاسلام امام غزالی جہاں پر درس اور ارشاد کی مسند پر تشریف فرما ہے. امام غزالی کے جانشین بن کر عبد القادر جیلانی آئے اور انہوں نے بعض و ارشاد کا سلسلہ جاری کیا. الغرض حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے صرف ایک درس دیا پوری زندگی اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ اس وقت جو ہے یہ مائکروفون نہیں تھا، یہ مائک وغیرہ نہیں تھا. حضور غوث پاک کے اجلاس میں، ان کی درسگاہ میں، ان کے حلقے میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ غوث پاک یہاں بول رہے ہیں اور آخر تک بات ان کی پہنچانے کے لیے بیچ میں 400 مکبر رکھے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ غوث پاک کے جلسے اور ان کے حلقے میں اور ان کی درسگاہ میں کتنے لوگ ہوا کرتے ہوں گے. ایک مرتبہ کا ان کی تعلیمات پہ آؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حضور غوث پاک کی. دیکھیے اب ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بڑے فلسفے بیان نہیں کرتے ہیں. ہمارے بزرگ چھوٹی بات پیش کر کے بڑے بڑے مسائل حل فرما دیا کرتے ہیں. غوث پاک کے ایک بیٹے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام ہے حضرت عبد الرزاق. سب سے بڑے بیٹے ہیں غوث پاک کے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے حکیم حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ تقریر فرمانے کے لیے غوث پاک نے کہا بیٹے آپ ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیجیے. حضرت عبد الرزاق نے بیٹھ کر بہت فصیح اور بلیغ الفاظ میں بڑا اچھا خطاب کیا. لوگ خاموش بیٹھے تھے، خاموشی بیٹھے رہے، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر عبد الرزاق ممبر سے نیچے اتر کے آئے اور غوث پاک نے بولنا شروع کیا. تو معلوم ہے سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک نے فرمایا ایک تاک میں دودھ کا ایک پیالہ اور اس پیالے پر بلی جھپٹی اور اس پیالے کو گرا دیا، اس دودھ کو گرا دیا. اتنا کہنا تھا کہ جتنے سننے والے سامعین تھے وہ سب لوٹ پوٹ ہونے لگے، رقص بسمل کرنے لگے اور ان میں سے بعض تو وہی ہلاک ہو گئے اور بعض بے ہوش ہو گئے. عبد الرزاق نے اپنے والد سے پوچھا بابا جان ہم اتنا بڑا علمی مکالمہ کر رہے تھے، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، آپ نے ایک سادی سی بات کری اور لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ لوگ ولایت کی منزلیں طے کرتے ہوئے حقیقت تک پہنچ گئے، کیا راز ہے اس کا؟ تو معلوم ہے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے عبد الرزاق تستمد من علمک
وَأَسْتَمِدُّ مِنَ اللَّهِ، جب تو بیٹھتا ہے بولنے کے لیے عبدالرزاق تو تو اپنے علم سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب عبدالقادر بیٹھتا ہے تو اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے۔ چھوٹی بات میں بڑی باتیں غوث پاک ارشاد فرما دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہی ہمارے پیران پیر دستگیر پوری زندگی انہوں نے ایک درس دیا خالی، اور وہ کیا دیا معلوم ہے؟ آپ غوث پاک کے الفتح الرحمانی، یہ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے اس کتاب کو آپ کھول کے دیکھیں تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کو غوث پاک کے خطبے، یعنی جو انہوں نے اپنے مریدوں کو تعلیم کی ہے، وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سکھائی، کیا؟ صرف ایک بات مریدوں کو، اللہ نے جو تقدیر تمہاری لکھ دی اس پر راضی ہو۔ کیا بات ہے!